وکٹری چرچ کی جانب سے سب سننے والوں کو خوش آمدید۔ جی، اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا کے کلام سے آپ سب کو برکت مل رہی ہے۔ آج ہم کتاب مقدس میں سے ملاکی نبی کے صحیفے کا خاص طور پر تیسرے باب کا تھوڑا گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں۔ جی ہاں، اور اس میں آیات 8 سے 12 تک خاص طور پر توجہ طلب ہیں۔ بالکل، اور شروع میں ہی ایک ایسا سوال آتا ہے جو واقعی چونکا دیتا ہے۔ خدا پوچھ رہا ہے، کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ یہ بہت ہی سنگین سوال ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے خدا کہہ رہا ہو، کیا یہ ممکن بھی ہے؟ اور پھر لوگ جواب میں کہتے ہیں، ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ یہ جواب بھی بڑا عجیب ہے۔ جی، تو آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہاں ٹھگنے سے کیا مراد ہے، خدا کس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور یہ کہ یہ پرانی باتیں آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہیں۔ بالکل، تو آئیے آیت 8 کو پھر سے دیکھتے ہیں۔ کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ یہ جو لوگوں کا رد عمل ہے، ہم نے کب ٹھگا، یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ کیا وہ واقعی بے خبر تھے؟ دیکھیں، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھ ہی نہ پائے ہوں کہ ان کا عمل کتنا سنگین ہے، یا پھر وہ دفاعی ہو گئے ہوں۔ یہاں جو عبرانی لفظ قبا استعمال ہوا ہے ٹھگنے کے لیے، اس کا مطلب صرف چوری کرنا نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر کیا ہے؟ اس میں دھوکہ دہی، غبن، کسی کا حق مارنا، لوٹنا، یہ سب شامل ہے۔ یہ بنیادی طور پر اعتماد توڑنے والی بات ہے۔ یعنی یہ ایک طرح کا فراڈ ہے؟ جی بالکل، اور خدا فوراً واضح کرتا ہے کہ یہ ٹھگنا کس چیز میں ہو رہا ہے، دہی اور ہدیہ میں۔ دہی اور ہدیہ، یہ دو الفاظ اکثر سنے ہیں، ان میں کیا فرق ہے؟ آپ تھوڑا واضح کریں گے؟ جی ضرور۔ کتاب مقدس، خاص طور پر احبار کی کتاب کا 27واں باب اس کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ ہدیہ عام طور پر وہ چیزیں ہیں جو لوگ اپنی مرضی سے، شاید کسی منت کے طور پر خدا کے لیے مخصوص کر دیتے تھے۔ جیسے کوئی خاص چیز وقف کر دینا؟ بالکل، جیسے کوئی اپنا کھیت یا مکان خدا کے لیے مخصوص کر دے۔ ایک بار ایسا کرنے کے بعد وہ چیز خدا کی ہو جاتی تھی۔ اسے واپس لینا یا بیچنا آسان نہیں تھا۔ یہ ایک خاص نظر، ایک ڈیڈیکیشن ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہدیہ ایک خاص، شاید یک طرفہ عمل ہے؟ جی، لیکن دیکی، یہ کیا ہے؟ دیکی کا مطلب ہے 10واں حصہ۔ یہ آپ کی آمدنی، فصل، جانوروں کی بڑھوتری، ان سب کا 10واں حصہ ہے۔ 10واں حصہ؟ جی، اور یہ بنیادی طور پر خدا کا حق سمجھا جاتا تھا۔ احبار 27 میں صاف لکھا ہے کہ زمین کی پیداوار کا 10واں حصہ، اناج ہو یا پھل، خداوند کا ہے۔ مویشیوں میں سے بھی ہر 10واں جانور خداوند کے لیے پاک ہے۔ تو یہ کوئی آپشن نہیں بلکہ یہ خدا کا حصہ ہے؟ جی، کتاب مقدس کے مطابق یہ خدا کا حق ہے۔ اچھا، یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں، لیکن خدا یہ 10واں حصہ مانگتا ہی کیوں ہے؟ کیا یہ کوئی پرانا ٹیکس سسٹم تھا؟ دیکھیں، اسے صرف ٹیکس سمجھنا شاید پوری تصویر نہ دکھائے۔ اس کی جڑیں بہت گہری ہیں، تخلیق تک جاتی ہیں۔ تخلیق تک؟ جی، کیسے؟ پیدائش کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ خدا ہی ہر چیز کا خالق اور اصل مالک ہے۔ زمین، آسمان، سب کچھ اسی کا ہے۔ آدم کو باغ عدن میں نگران بنایا گیا تھا، مالک نہیں۔ اچھا، مالک تو خدا تھا۔ تو دہیکی گینا ایک طرح سے اس حقیقت کا اقرار ہے کہ سب کچھ خدا کا ہے اور ہم صرف اس کے دیے ہوئے وسائل کے ذمہ دار ہیں۔ تو یہ خدا کی ملکیت کو تسلیم کرنا ہے؟ جی ہاں، یہ اس کی ملکیت کو عملی طور پر ماننے کا ایک طریقہ ہے۔ ٹھیک، لیکن کیا یہ 10واں حصہ دینے کا تصور یہ صرف موسیٰ کی شریعت کے ساتھ ہی شروع ہوا یا یہ پہلے سے چلا آ رہا تھا؟ نہیں، یہ تصور بہت پرانا ہے، شریعت سے بھی پہلے کا۔ اچھا، مثال کے طور پر ہمیں کتاب مقدس میں شریعت سے پہلے بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں، جیسے حابیل کا اپنے پہلوٹے بچے خدا کے حضور لانا۔ ہاں، وہ تو بالکل شروع کی بات ہے۔ جی، پھر ابرام کو دیکھیں جو شریعت سے صدیوں پہلے تھے۔ جب وہ جنگ سے لوٹے تو ملکہ صدق جو خدائے تعالیٰ کا کاہن تھا اسے اپنی ساری لوٹ کا 10واں حصہ دیا۔ اوہ واہ! اسی طرح یعقوب نے بیت ایل میں منت مانی کہ اگر خدا اس کی حفاظت کرے گا تو وہ اپنی ہر چیز کا 10واں حصہ خدا کو دے گا۔ تو یہ اصول پہلے سے موجود تھا؟ جی، یہ عمل پہلے سے موجود تھا، شریعت نے اسے ایک باقاعدہ شکل دی۔ تو پھر شریعت کے تحت اس دہائیکی کے خاص مقاصد کیا تھے؟ یہ پیسہ یا پیداوار کہاں استعمال ہوتی تھی؟
شریعت نے اسے منظم کیا اور اس کے کئی واضح مقاصد بتائے۔ سب سے پہلا تو لاوی قبیلے اور کہانوں کی ضروریات پوری کرنا تھا، جو خدا کی خدمت کے لیے مخصوص تھے۔ جی، انہیں زمین کی میراث نہیں ملی تھی تو ان کا گزارا اسی دہائیکی پر تھا۔ دوسرا، ہیکل کی دیکھ بھال، مرمت اور وہاں عبادت کے جو اخراجات تھے ان کے لیے۔ اور تیسرا مقصد بہت اہم ہے، وہ تھا غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرنا۔ دہائیکی کا ایک حصہ ان کے لیے بھی مخصوص تھا۔ تو یہ صرف مذہبی نہیں بلکہ ایک سماجی نظام بھی تھا۔ واہ، یہ تو کافی جامع نظام لگتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے جب ملاکی نبی بات کر رہے ہیں تو یہ نظام ٹھیک سے چل نہیں رہا تھا۔ وہ کیا حالات تھے؟ کیا ہو رہا تھا اس وقت؟ عہد کو بھول رہے تھے۔ جی، اگر ہم اسی دور کے دوسرے نبیوں جیسے حجی یا پھر نہمیہ کی کتاب کو دیکھیں تو تصویر صاف ہوتی ہے۔ حجی نبی نے تو لوگوں کو ڈانٹا تھا کہ تم اپنے سجے ہوئے گھروں میں رہ رہے ہو اور خدا کا گھر ویران پڑا ہے۔ یعنی لوگ اپنی ذاتی زندگیوں کو زیادہ اہمیت دے رہے تھے؟ بالکل، وہ اپنے گھر بنانے میں لگے تھے اور خدا کے گھر، اس کے خادموں، اس کے کام کو نظر انداز کر رہے تھے۔ تو اس نظر اندازی کے عملی نتائج کیا نکل رہے تھے؟ کیا واقعی فرق پڑ رہا تھا؟ فرق پڑ رہا تھا اور بہت بڑا۔ نہمیہ کی کتاب کا 13واں باب دیکھیں تو پتہ چلتا ہے، جب نہمیہ کچھ عرصے بعد واپس آئے تو دیکھا کہ لوگوں نے دھیایک کی دینا بند کر دیا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ لیوی، جن کا گزارا اسی پر تھا، وہ ہیکل کی خدمت چھوڑ کر اپنی روزی کمانے کے لیے واپس کھیتی باڑی کرنے چلے گئے۔ گیت گانے والے بھاگ گئے۔ یعنی عبادت کا پورا نظام متاثر ہوا؟ بالکل، پورا نظام درہم بھرم ہو گیا۔ اور جب لاویوں اور ہیکل کا یہ حال تھا تو سوچیں غریبوں اور ضرورت مندوں کی دیکھ بھال کا کیا ہوتا ہوگا؟ وہ بھی یقیناً متاثر ہوئی ہوگی۔ یہ تو واقعی سنگین صورتحال تھی۔ جی، یہ ایک اجتماعی ناکامی تھی۔ قوم اپنے عہد کو توڑ رہی تھی اور اسی کو ملاکی باب 3:9 میں لعنت کہا گیا ہے۔ تم سخت ملعون ہوئے کیونکہ تم نے مجھے ٹھگا۔ تو یہ صرف چند پیسوں کا معاملہ نہیں تھا؟ بالکل نہیں، یہ خدا کے ساتھ تعلق کا معاملہ تھا۔ ٹھیک ہے، تو دہائیکی روکنا صرف مالی بے ایمانی نہیں بلکہ یہ خدا کی بے حرمتی، اس کی عزت نہ کرنے کے برابر ہے۔ یقیناً، امثال باب 3:9 اور 10 میں یہی لکھا ہے، اپنے مال سے خداوند کی تعظیم کر، یوں تیرے خطے خوب بھرے رہیں گے۔ یہاں دہائیکی دینے کو براہ راست خدا کی تعظیم یعنی اس کی عزت کرنے سے جوڑا گیا ہے۔ تعظیم یعنی جیسے ہم کسی بڑے آدمی یا استاد کو عزت دینے کے لیے تحفہ دیتے ہیں؟ بالکل وہی بات ہے۔ جب ہم وہ حصہ جو خدا کہتا ہے میرا ہے اسے روک لیتے ہیں تو ہم اصل میں اپنی تعظیم کر رہے ہوتے ہیں، اپنی ضرورتوں کو، اپنی خواہشوں کو خدا کے حق سے اوپر رکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو پہلے حکم کے بھی خلاف ہوا پھر؟ جی، یہ پہلے اور سب سے بڑے حکم کی روح کے خلاف ہے کہ خدا سے سب سے بڑھ کر محبت رکھو۔ جب ترجیحات بدلتی ہیں تو عمل خود بتا دیتا ہے کہ دل میں پہلے نمبر پر کون ہے۔ یہ واقعی گہری بات ہے۔ اور یہ اعتماد کا بھی تو سوال ہے نا؟ کیا ہمیں واقعی بھروسہ ہے کہ اگر ہم پہلے خدا کا حصہ دیں گے تو وہ باقی سب سنبھال لے گا؟ یہ بالکل بنیادی طور پر اعتماد کا معاملہ ہے۔ ہم اکثر انسانوں کے وعدوں پر زیادہ بھروسہ کر لیتے ہیں جن کا کوئی پتہ نہیں پورا ہو یا نہ ہو۔ صحیح۔ لیکن جب خدا کائنات کا خالق وعدہ کرتا ہے تو ہم ہچکچاتے ہیں، اور اس اعتماد کی کمی یا دہیقین نہ دینے کے صرف روحانی نہیں، عملی نتائج بھی ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اجتماعی طور پر کیا اثر پڑتا ہے؟ جب لوگ اجتماعی طور پر نہیں دیتے تو کلیسیا کی خدمت محدود ہو جاتی ہے، خادموں کی ضروریات پوری نہیں ہو پاتی، وہ پوری توجہ نہیں دے پاتے، ضرورت مندوں کی مدد کم ہو جاتی ہے، خوشخبری پھیلانے کے وسائل کم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ صرف ذاتی فیصلہ نہیں، اس کے اثرات سب پر پڑتے ہیں۔ جی ہاں، وہ جو ٹیکس والی مثال کتاب مقدس میں استعمال ہوئی ہے وہ اسی اجتماعی ذمہ داری کو سمجھاتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ جیسے ایک ملک میں لوگ ایمانداری سے ٹیکس دیں تو حکومت سڑکیں، ہسپتال، سکول بناتی ہے، سب کا فائدہ ہوتا ہے۔ جہاں چوری ہو وہاں ترقی رکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب کلیسیا کے لوگ خدا کے کام کے لیے دیتے ہیں تو کلیسیا کے پاس وسائل آتے ہیں، ان سے خدمت بڑھتی ہے، خادموں کو مدد ملتی ہے، ضرورت مندوں کی دیکھ بھال ہوتی ہے، انجیل پھیلتی ہے۔ یہ خدا کی بادشاہی میں ایک قسم کی سرمایہ کاری ہے۔
یہ سب سننے کے بعد مسئلہ، اس کی سنگینی، نتائج، ملاکی باب 3 آیت 10 میں خدا کا رویہ بالکل بدل جاتا ہے۔ وہ ایک دعوت دیتا ہے، ایک چیلنج۔ جی ہاں، یہ کمال کی آیت ہے۔ خدا کہتا ہے پوری دہائیے کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ اور اسی سے میرا امتحان کرو۔ رب الافاج فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے۔ میرا امتحان کرو، خدا خود کہہ رہا ہے کہ مجھے آزما کر دیکھو۔ جی، حالانکہ ہمیں کہا گیا ہے کہ خدا کو نہ آزماؤ، لیکن یہاں اس دہیکی کے معاملے میں وہ خود یہ دعوت دے رہا ہے۔ یہ غیر معمولی بات ہے۔ واقعی غیر معمولی۔ اور اگر لوگ یہ چیلنج قبول کرتے ہیں تو خدا کے وعدے کیا ہیں؟ کیا صرف مالی برکت کا وعدہ ہے؟ وعدے بہت بڑے ہیں۔ پہلا تو یہی کہ آسمان کے دریچے کھول کر برکت برساتا ہوں، یہاں تک کہ جگہ نہ رہے۔ یہ زبردست فراوانی ہے۔ لیکن صرف یہی نہیں، وہ آگے کہتا ہے میں تمہاری خاطر ٹڈی کو جھڑکوں گا۔ ٹڈی ہر اس چیز کی علامت ہو سکتی ہے جو ہماری محنت کو، وسائل کو تباہ کرتی ہے۔ جیسے بیماری، نقصان، ناکامی۔ جی بالکل، خدا ان تباہ کن قوتوں سے حفاظت کا وعدہ کر رہا ہے، اور پھر کہتا ہے تمہارے کھیت میں انگور کی بیل بے پھل نہ رہے گی، یعنی محنت کا پھل ملے گا۔ اور نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ کہ سب قومیں تم کو مبارک کہیں گی کیونکہ تم دلکشا مملکت ہوگے، یعنی لوگ باہر سے دیکھ کر خدا کی برکت کو پہچانیں گے۔ خدا فرما برداری کو اپنی عظیم فراہمی، حفاظت اور فضل سے جوڑ رہا ہے۔ تو اگر ہم آج کی بات کو سمیٹیں تو دیخ کی اور ہدیہ دینا صرف کوئی پرانی رسم نہیں ہے۔ جی نہیں، یہ خدا کی عزت کرنا ہے، اس کی ملکیت کا اقرار کرنا ہے، اس پر بھروسہ کرنا ہے اور اس کے کام میں شریک ہونا ہے۔ بالکل، یہ عبادت اور فرما برداری کا عمل ہے جسے خدا نے خود برکت سے جوڑا ہے، اور یہ دل کی حالت کا آئینہ ہے۔ آخر میں ایک سوال سننے والوں کے لیے چھوڑتے ہیں جس پر وہ غور کر سکیں۔ جی، یہ سوال اہم ہے۔ صرف مادی برکت کے بارے میں نہ سوچیں، بلکہ یہ غور کریں کہ اپنے مالی معاملات کو خدا کے اصولوں کے مطابق لانا خدا پر آپ کے مکمل بھروسے اور اس کے ساتھ آپ کے تعلق کو کیسے نئی شکل دیتا ہے۔ یہ عمل کیسے ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے دل میں اصل عزت کس کی ہے، خدا کی یا آپ کی اپنی ذات کی؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ آج کی اس گفتگو میں شامل ہونے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔ جی شکریہ۔ ہمیں امید ہے کہ یہ باتیں آپ کے لیے باعث برکت ٹھہری ہوں گی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس پیغام کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔